حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، بس علم سیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل فرمائی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے کر پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے معلم اور استاد اور مدرس بنا کر بھیجا گیا ہے، تو میں تمہیں پڑھاؤں گا، تمہیں تعلیم دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اتنا علم دے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اولین کا بھی علم ملا ہے، آخرین کا بھی علم ملا ہے، اتنا علم آپ کو دیا۔ اور پھر آپ نے لوگوں کو اتنے علم کی روشنی میں جو بیان دیا، وہ بیان تعلیم کا بیان تھا کہ پڑھنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے یہ بیان دے دیا، کیا ہے اس بیان میں اور ہم کتنا اس بیان پر عمل کرتے ہیں؟ اس ایک پوائنٹ پر ذرا سی بات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بات کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ بہت دل سے کہہ رہا ہوں آپ سے بات، اس لیے بہت توجہ سے سنیے آپ۔ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ بات 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا۔ آج جو لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام لیوا ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، بس اس کے علاوہ وہ کسی فرض کو نہیں جانتے۔ حالانکہ علم کا حاصل کرنا بھی ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے حج، جیسے زکوٰۃ۔ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ نماز سے بھی زیادہ، تو میری بات کسی نے ہمت دے کے کاٹ دے۔ علم کا سیکھنا نماز سے بھی زیادہ ضروری ہے، علم کا سیکھنا روزے سے بھی زیادہ ضروری ہے، علم کا سیکھنا زکوٰۃ سے بھی زیادہ ضروری ہے، اس سے بھی بڑا فرض ہے علم کا حاصل کرنا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو ذہن اور معاشرے کا جو ماحول ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی نماز چھوٹ جائے، کوئی نماز نہ پڑھے، تو سارے لوگ اسے برا سمجھتے ہیں کہ کوئی دل نماز نہیں پڑھتا۔ نماز نہ پڑھنے والا آدمی خود بھی اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے، نہیں میں نماز نہیں پڑھتا۔ گھر والے بھی کام کرتے ہیں، گھر کی عورتیں بھی برا بھلا کہتی ہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے، تم اتنے بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، نماز نہیں پڑھتے تم۔ تو نماز چھوڑنے والے کو معاشرہ بھی برا کہتا ہے، آدمی خود کو بھی مجرم سمجھتا ہے۔ رمضان کے روزے نہ رکھے، جو دیکھے گا وہ بہت خاندان کرے گا کہ جوان ہو گیا، اچھا خاصا ہو گیا، تو روزے نہیں رکھتا، کیا ہو گیا تجھے؟ اور خود بھی اپنے آپ کو آدمی مجرم سمجھتا ہے کہ میں نے روزہ نہیں رکھا۔ یہی حال زکوٰۃ کا ہے اور یہی حال حج کا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ نماز چھوڑنے، روزہ توڑنے کو برا سمجھتے ہیں، لیکن ایک آدمی جاہل ہے، ان پڑھ ہے، اسے لکھنا نہیں آتا، اسے پڑھنا نہیں آتا، اسے بولنا نہیں آتا، اسے کوئی مجرم نہیں سمجھتا، نہ وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے۔ حالانکہ نماز سے، روزے سے بڑا فرض ہے یہ۔ کیسے؟ نماز نہیں پڑھی آپ نے تو کوئی بات نہیں، آپ کے اعمال نامے میں لکھی گئی یہ نماز آپ کے اوپر ڈیو ہے، آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ آپ نہیں پڑھیں گے تو قیامت کے دن آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا کہ یہ نماز آپ نے نہیں پڑھی۔ بس اتنا ہے فرق۔ روزہ آپ نے نہیں رکھا تو کوئی بات نہیں، ہو گیا ایک گناہ، آپ کے اعمال نامے میں لکھا گیا کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا، رکھ لیا زندگی میں کبھی سبحان اللہ نہیں رکھا تو قیامت کے دن آپ سے اس موضوع پر بات ہو جائے گی کہ روزہ کیوں نہیں رکھا۔ زکوٰۃ کا حال یہی ہے، حج کا حال یہی ہے، لیکن تعلیم کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والے کا حال یہ نہیں ہے، یہ نہیں۔ اس کا حال یہ ہے کہ جو آدمی ان پڑھ ہے، جاہل ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، 24 گھنٹے وہ اللہ کا مجرم ہو رہا ہے، چل رہا ہے، جب تک زندہ رہے گا مجرم ہوتا رہے گا، لگاتار کنٹینیو، دن میں بھی، صبح کی شب، یہاں تک کہ سویا ہوا بھی خدا کا مجرم ہے، کس نے پڑھا نہیں۔ اور کمال یہ ہے معاشرے میں نماز چھوٹ جائے تو سارے لوگ برا سمجھ رہے ہیں، آج ان پڑھ ہے نہ
سمجھ رہا ہے اور نہ لوگ اسے مجرم سمجھ رہے ہیں. یہ اتنا بڑا جرم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، ماں باپ کی خدمت، ساری دنیا کے سارے کاموں کا راز جو ہے وہ تعلیم میں چھپا ہوا ہے. تعلیم ہوتی ہے تو انسان بنتا ہے. تعلیم نہیں ہوتی، دیکھنے میں انسان نظر آتا ہے مگر وہ جانور ہوتا ہے، بلکہ جانوروں سے بدتر ہوتا ہے. یہ میرا بیان نہیں، میں جتنی بات ہوگا ساری مستند ہوگی اور قرآن و حدیث سے ثابت ہوگی پوری بات. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی کان ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں دکھائی نہیں دیتا، کان ہیں سنائی نہیں دیتا، دل ہے سمجھتے نہیں. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ تو جانور ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے. اور آدمی جب جاہل ہوتا ہے دل بہت سخت ہوتا ہے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے آدمی کا دل. بتانا یہ ہے یہ تعلیم کی جو گر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو دیا اور پھر لوگوں نے جب اسے مضبوطی سے پکڑا. وہ لوگ جو مکے کے ان پڑھ جاہل بالکل فرنیچر قسم کے لوگ تھے اور بڑے بڑے ملکوں کے گورنر، راجا بنے، بادشاہ بنے، مفتی بنے، قاضی بنے، پوری دنیا کا نظام انہوں نے سنبھالا اور برسوں تک سنبھالا اور ساری دنیا پر انہوں نے حکومت کی. لوگ ان کے نام سے ڈرنے اور کامنے لگے. اب جو پوری دنیا میں مسلمان ہیں آپ ان کا جائزہ لے لیں کہ ان کے تعلیمی معیار کتنا ہے اور تعلیمی شعور کتنا ہے. کچھ پڑھا رہے ہیں تھوڑے بہت، پورے شعور کے ساتھ نہیں، شعور کے ساتھ نہیں. کون سی تعلیم، کون سا سبجیکٹ لازم ہونا چاہیے، کون سا سبجیکٹ لازم نہیں ہونا چاہیے، کون سے پوائنٹ پر ہمیں زیادہ محنت کرنی چاہیے، کون سے پر نہیں. بس جو ماحول مل رہا ہے دوڑ رہے ہیں. ہمارے لوگ ہزاروں کو ہم سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس آتے رہتے بڑے جوشیلے قسم کے لوگ. وہ آتے ہیں صاحب حضرت بس دعا کر دو، میں نے تو طے کر لیا کہ اس بچے کو حافظ بنانا ہے. بہت اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے. ہم کیوں کہیں نہیں، لیکن ان سے پوچھو کہ حفظ کرنے کا جو فیصلہ آپ نے کیا ہے کس پس منظر بیک گراؤنڈ میں کیا، پتا تو چلے اس بات کیوں کیا ہے آپ نے اس حفظ کا فیصلہ. بعض لوگ ایسے آتے ہیں اور صاحب اسکول کی تعلیم بہت ضروری ہے، اب اس میں ڈالیں گے مسجد مدرسے میں تو پھر یہ اسکول والا کیسے پڑھے گا، انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ تعلیم کتنی ضروری ہے اور اسے کتنا کرنا ہے. یعنی بیلنس بنانا ان کو آتا ہی نہیں کہ وہ کریں گے کیا، کیسے کرائیں گے بچوں کو، تربیت کیسے کریں گے. یہ مسئلہ ساری دنیا کے سارے مسئلوں میں سب سے اہم مسئلہ ہے تعلیم کا مسئلہ، اور اس کا شعور نہیں. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کا شعور نہیں. خیر بات لمبی ہو جائے گی، مجھے جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے معاشرے کی ترقی اور معاشرے کے نظم و نسق اور معاشرے کے اندر ادب احترام محبتوں اور رشتہ داریوں کے خلوص کا جو نظام دیا وہ تعلیم کی وجہ سے آیا ہے. اور یہ نظام لوگوں کو دیا. آج بھی یہ معاشرہ اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے تعلیم کی سخت ضرورت ہے. جب تک تعلیم نہیں ہوگی آپ اپنی اولادوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، آپ اپنے رشتہ داروں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، آپ اپنے پڑوسیوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یہاں تک کہ آپ اپنے لیڈروں ادھیکاریوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دیا ہے کہ وہ پڑھیں پڑھائیں. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جتنے خیر کے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے ہیں. کون کون لوگ خیر پر ہیں؟ خیر الناس من ينفع الناس، بہت ساری خیریں ہیں. ان خیروں میں سب سے اوپر ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کریم کو سیکھ کر سکھائے تو سب سے بہتر لوگ ہیں، سب سے بڑھیا لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھیں اور سکھائیں. تو تعلیم کا یہ مسئلہ جس میں ساری روٹیاں ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیم جو لوگوں کو پڑھنے کا حکم دیا خود ان کے اندر وہ تعلیم آئی. تو آپ دیکھیں کہ وہ تعلیم جب آدمی کے اندر آتی ہے تو اس بندے میں کیا تبدیلی آتا ہے کہ آتی ہے وہ تعلیم. یہ ذرا سا غور کرنے کی چیز ہے.
کا ایک بہترین فارمولا، بہترین نتیجہ یہ ہے کہ دو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مد نظر رکھی. دو چیزیں آپ بھی اس سے پہلے باندھ لیجیے، شاید میں اسی کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. دو چیزیں آپ پہلے باندھ لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ. پہلی چیز ہے عبادت رب کی اور خدمت سب کی. عبادت رب کی، خدمت سب کی. عبادت کریں گے تو صرف اور صرف اللہ کی، اور خدمت کریں گے تو تمام انسانوں کی خدمت کریں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے انسانوں کو درس دیا، عمل سے اسے ثابت کیا. ہماری بہت ہی زیادہ کم فہمی، کم علمی، ناتجربے کا ماحول کی خرابی کا اثر ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا سکے اور پہنچائے ورنہ ختم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کرنے میں کبھی بھی کسی کا امتیاز نہیں کیا کہ کون سے دھرم کا ہے، کون سے مذہب کا ہے. مسلمان پوری دنیا میں اس لیے ذلیل ہو رہے کہ انہوں نے خدمت کے دروازے بند کر دیے. خدمت کے دروازے بند کر دیے. آپ سکھوں کے پاس جائیں، ان کے جو عبادت خانے جس کو کیا کہتے ہیں، گردوارے، لنگر عام ہے. ہندو کھائے، مسلمان کھائے، سکھ کھائے، عیسائی کھائے، کھاتے ہو. لنگر چل رہے ہیں، پوری دنیا ان سے امپریس ہو رہی ہے. وہ صرف لوگ ہیں جو فری کے ہاسپٹلس بنا رہے ہیں، کوئی پیسہ نہیں لیتے، بڑے بڑے علاج کر رہے ہیں. ہندوؤں کے اندر بھی بڑی بڑی تنظیمیں آپ کے ملک میں کام کر رہی ہیں. سردی کا زمانہ آتا ہے، اسٹیشنوں پر، ایئرپورٹس پر، بس اڈوں پر کتنے غریب غربا پڑے ہوئے، ان کو کمبل تقسیم کرنا، ان کو کھانے کھلانا، ان کو دوائیاں دلانا وغیرہ وغیرہ، وہ سب کر رہے ہیں. آپ کو داڑھی ٹوپی والے بھی کبھی نظر آتے ہیں؟ آپ کو مسجدوں میں نماز پڑھنے والے نظر آتے ہیں؟ کبھی تقریریں کرنے والے؟ ہاں کہیں نظر آ گیا کوئی تو وہ بھی چار لحاظ بانٹ کر اس کا فوٹو اگلے دن اخبار میں ہوگا. وہ اس لیے بانٹ رہا ہے کہ اس کا فوٹو اخبار میں آ جائے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے خدمت سب کی، اگر مسلمان اسے پکڑ لے، دعویٰ ہے میرا اسلام پوری دنیا میں آپ کے بغیر گھوڑے پھیل جائے. خدمت ایسی چیز ہے کہ بولا کرنے کی، آدمی کو بیوقوف بنانے کی خدمت، یعنی آدمی کی عقل آدمی کے قابو سے باہر ہو جاتی ہے جس کی خدمت کرو گے. ابا جان سے گھر میں کہنا کہ ابا جان آپ کے نام 50 بیگھے زمین ہے، میرے نام کر دو کیونکہ میں آپ کا بیٹا ہوں. ابا کہیں گے یہ شرارت کر رہا ہے، کچھ گڑبڑ کرے. کبھی میرے پیر نہیں دباتا، سر نہیں دباتا، دوائی لا کر نہیں دیتا، میرا خرچہ نہیں پوچھتا، مجھے کھانا نہیں کھلاتا، کپڑے نہیں سلتے دیتا، اور زمین کر دو اس کے نام. زمین مانگ رہا ہے، نہیں نہیں بابا، حالانکہ آپ اس کی اولاد ہیں، آپ کو پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، مگر آپ خدمت نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے مطالبوں کے باوجود زمین یا پیسہ یا سونا یا چاندی آپ کو ماں باپ دیں گے نہیں، آپ کو بالکل نہیں دیں. اور اگر آپ زبان سے لفظ نہ بولیں، بس روزانہ رات کو ابا کے پیر دبائیں، سر دبائیں، پوچھیں ابا مالش کر دوں سر میں، آپ نے کھانا کھایا نہیں کھایا، دوائی لا کر دوں آپ کو، بس صبح شام ان کی خدمت پکڑ لیجیے. آپ کے بغیر کہے 3 دن کے بعد ابا مجھے کہے کہ یہ زمین اپنے نام کرا دو کہ مجھے یاد کر دے. بھائی وہ پیسے بھی کہیں کہ آپ سماج کو یہ سونا چاہیے کہ جو اپنے انڈر میں رکھو، بغیر کہے خدمت میں یہ اثر اور دم